قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تفسیر سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو۔ چونکہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123، اور اس میں 7 آیات ہیں۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے، اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ محکم آیاتوں کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے، 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ کو یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھ و آدھ تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ اس سورت کا نام نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ دارمی میں سیدنا ابو سعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ سیدنا ابو سعید نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا، تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اساس القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جڑ اور نیو، اور اس سورت کی نیو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کا نام سورۃ الوداقیہ ہے، اس کا نام سورۃ القافیہ ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ماسوا سے کفایت کرتی ہے اور دوسری کوئی سورت اس سورت سے کفایت نہیں کرتی۔ اسے سورۃ الصلاۃ اور سورۃ الکنیز بھی کہا جاتا ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ فضیلت سورۃ الفاتحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ زمانہ نزول یہ نبوت محمدی کے بالکل ابتدائی زمانہ کی صورت ہے۔ دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کا مطالعہ کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ عام طور پر انسان اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو اور طلب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اسی لیے اس سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ درج بالا بات کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک اور سورۃ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کا مقدمہ کاسا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا جیسا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی طرف سے اور اللہ کی جانب سے، قرآن اس کا جواب ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی کر۔ جواب میں اللہ تعالیٰ مکمل قرآن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہدایت اور رہنمائی ہی ہے جس کی تو نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ شان نزول۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ابو نعیم اور بقی کی دلائل نبوہ میں عمر بن سرجیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو غیب سے کچھ آوازیں سنتا ہوں، خدا کی قسم مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں معاذ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ امامتیں ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت سیدنا ابو بکر آ گئے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا اے ابو بکر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ کے پاس جاؤ اور یہ واقعہ بیان کرو۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ورقہ کے پاس لے گئے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے غیبی آواز یا محمد کی سنتا ہوں جس کی دہشت سے بھاگنے لگتا ہوں۔ ورقہ نے کہا ایسا مت کرو، ٹھہر کر اس کی بات سنو اور پھر وہ کہے اس کی آ کر مجھ کو خبر دو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک جگہ تنہا تھے کہ آواز آئی ہے محمد پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الآخر سورت۔ اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ آپ یہ سب سن کر ورقہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا اے محمد تم کو بشارت ہو اور پھر بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم بلا شبہ وہی نبی ہو کہ جن کو مسیح ابن مریم نے بشارت دی ہے، اور تمہاری شریعت موسیٰ کی شریعت کے طرز کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یقیناً نبی مرسل ہو۔ اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ سورت ابتدائے بعثت کے چند روز بعد اتری ہے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہو چکے تھے اور ورقہ بن نوفل زندہ تھے۔ ابتدائی بعثت میں نزول وحی کی شدت اور اس کی عجیب و غریب کیفیت کی وجہ سے جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی، آپ پر ایک خاص خشیت اور دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ اس سورت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے، کیونکہ اس سورت میں بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی عطا کر دے، یعنی اہل انعام کے راستے پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال سے ہم کو الگ رکھ۔ جس طرح عام دعاؤں کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اس طرح الحمد کے بعد بھی بالاتفاق آمین کہنا سنت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔